بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب کے ایک قبیلے میں غیر مسلم شادی شدہ عورت رہا کرتی تھی۔ اس کا شوہر بہت بڑا بزنس مین تھا۔ ایک مرتبہ اس نے سنا کہ ملک عرب یعنی مکے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے محبوب نبی ہیں، ان پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جس کا نام سورہ فاتحہ ہے، جس میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا موجود ہے۔ یہ سورہ جس پر بھی دم کی جائے یا جس پر بھی پڑھ کر پھونکی جائے وہ انسان اچھا ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس سورہ میں بے شمار برکات ہیں۔ اس میں بس عقیدے کی بات ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، اللہ پاک جس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہے ڈال سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا تو آپ سبھی کو اندازہ ہوگا۔ اب کسی شخص سے اس عورت نے سورہ فاتحہ سیکھ لی، پھر جب اس نے سورہ فاتحہ کی آیت کا ترجمہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جب بھی یہ سورت پڑھتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بگڑے کاموں کو سنوار دیتا تھا۔ ایک دن اس کے بیٹے کو ایک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا۔ بڑے بڑے حکیموں اور طبیبوں کو بلوایا، سب نے یہی کہہ کر جان چھڑوا لی کہ اس بچھو کا زہر بہت خطرناک ہے، اس بچے کا اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ بچہ اب تھوڑی ہی دیر کا مہمان ہے۔ ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ شوہر اپنے خداؤں کی عبادت کر رہا تھا، ان سے مدد مانگ رہا تھا، پھر بھی جب کوئی حل نہیں نکلا تو اس عورت کو یاد آیا کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں اس نے پڑھا ہے کہ اس سورت میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ تو اسے دل میں خیال آیا کہ میں اسے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کروں تو کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا، اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کرنی تھی، تو اس کی زبان میں تاثیر پیدا کر دی۔ جب اس عورت نے سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کیا جہاں بچھو نے کاٹا تھا تو اس کا لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا، اور جب اس نے سورہ فاتحہ کا پانی دم کر کے پلایا تو وہ اٹھ کر ایسا کھڑا ہو گیا کہ جیسے اسے کسی بچھو نے کاٹا ہی نہ تھا۔ اس کا شوہر خوش ہو کر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا کہ کسی طبیب نے اور کسی حکیم نے اسے ٹھیک نہ کر سکے، مگر تم نے ایسا کون سا عمل کیا کہ یہ بچہ ٹھیک ہو گیا؟ اس عورت نے کہا، کچھ بھی تو نہیں، میں نے کچھ بھی تو نہیں کیا، بس ایک سورہ پڑھ کے پھونکی ہے، وہ ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے، بس مجھے وہ یاد تھی تو میں نے اس سورت کو پڑھ کر اپنے بچے پر دم کیا اور اسی دم کا پانی پلایا، تو دیکھو کیسے ہمارا بچہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کا شوہر بجائے خوش ہونے کے الٹا اسے ہی ناراض ہو گیا اور ڈانٹنے لگا کہ یہ تم کیا جادو ٹونے کر رہی ہو۔ اس کی بیوی کہنے لگی، زندہ صحیح و سالم ہے ہمارا بچہ، ورنہ مرنے والا تھا اور یہ ہم سے بچھڑ جاتا۔ اس نے کچھ نہ سنا اور اپنی بیوی کو ڈانٹنے لگا کیونکہ اسے اسلام سے نفرت تھی۔ جب اس کی بیوی یہ عمل کرنے لگی تو اس سے اپنی بیوی سے بھی نفرت ہو گئی۔ اب اس نے اپنی بیوی پر ظلم کرنا شروع کر دیا اور ہر روز اس کو مارتا پیٹتا اور کہتا کہ میں اب تیرے منہ سے یہ سورت نہ سنوں ورنہ میں تیری کھال کھینچ لوں گا۔ اس کو اللہ کے کلام پر بالکل یقین نہ تھا، جبکہ اس کی بیوی کو اللہ کے کلام پر یقین ہو گیا تھا۔ اب اس عورت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح مدد کی، یہ بھی ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس عورت کا شوہر جب کام کرنے کے لیے گھر سے نکلنے لگا تو نکلتے وقت جب اس نے اپنا جوتا پہنا تو اس جوتے میں وہی بچھو موجود تھا جس نے اس کے بیٹے کو کاٹا تھا۔ بچھو کے ڈنگ سے وہ بچہ تو بچ گیا مگر خود نہ بچ سکا، کیونکہ جب اس کو بچھو نے کاٹا تو زہر اس کے پورے جسم میں پھیل گیا تھا اور وہ وہیں تڑپ تڑپ کر دم توڑ گیا۔ خاندان میں خبر پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ اب اس عورت کا شوہر مر چکا تھا۔ شوہر کے مرتے ہی اس عورت کے گھر میں نوبت فاقوں تک کی آ گئی تھی۔ وہ عورت قرض دار ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ عورت بہت پریشان تھی اور دل ہی دل میں پھر وہی بات یاد آئی، سورہ فاتحہ کا ورد کرتی ہوں، کیا پتہ میری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ پھر وہ زور زور سے سورہ فاتحہ پڑھنے لگی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورہ فاتحہ کا ورد کرنے لگی اور اپنے پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ پڑھتی رہی۔
جس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ جب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگاتا ہے تو رب کائنات اپنے بندوں کی دعائیں رد نہیں کرتا۔ پھر یوں ہوا کہ 7 دن کے اندر اندر اسے خوشخبری مل گئی کہ اس کے شوہر کا کاروبار سنبھالنے کے لیے اس کا دوست آ گیا ہے۔ جب شوہر کے دوست کو خبر ملی کہ دوست کی بیوہ کا کوئی سہارا نہیں ہے تو وہ اس کی بیوہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، وہ میرے بھائی کی طرح تھا، میں آپ کی مدد کروں گا اور جو بھی پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی۔ پھر اس شخص نے اس عورت کا سہارا بن کر پورا کاروبار سنبھال لیا۔ پھر آہستہ آہستہ زندگی پہلے جیسے تھی ویسے ہی ہو گئی۔ اس کے شوہر کے دوست نے اس عورت کو سورہ فاتحہ پڑھتا ہوا سن لیا۔ اس نے پوچھا کہ یہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ کیا یہ کوئی منتر ہے جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے؟ مجھے بھی سکھائیے۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی کہ یہ کوئی منتر نہیں ہے بلکہ یہ مسلمانوں کی عظیم کتاب قرآن پاک ہے جو ان کے آخری نبی پر نازل ہوئی۔ یہ ایک سورت ہے جس کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ پھر کہنے لگی کہ مجھے اس سورت پر بہت یقین ہے، میں نے یہ کسی سے سورت سیکھ لی تھی اور پھر اب میں یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ سورت پڑھتی رہتی ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا، تو پھر آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی اگر اتنا ہی اس سورت کو مانتی ہیں؟ مزید کہنے لگا کہ ایک سورت کی اتنی تاثیر ہے تو پورے قرآن کی کتنی تاثیر ہوگی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں مگر میرا شوہر نہیں مانتا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں ہے اور آپ کی اس سورت کے ساتھ محبت دیکھ کر میں اتنا متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں، ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے۔ وہ کہنے لگی، جی آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یوں وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو دیکھا دوستو آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک میں کتنی برکت ہے۔ ایک سورہ پڑھنے سے اس عورت کا بچہ ٹھیک ہو گیا اور اس کا کاروبار بھی سنبھل گیا اور وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر واقعہ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ میں ملوں گی اسی طرح کی اگلی اسلامی معلومات کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت دیجیے اور دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔